السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک اہم مسئلے پر ہے۔ آج ہم کچھ سیکھیں گے، وہ ہے غسل کے فرائض۔ ٹھیک ہے، ہم نے سیکھنا ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کی احتیاطیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل طریقہ بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ صرف فرائض بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے میری ویڈیو کہیں سے سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے اگر آپ کو پسند آئے تو دوسرے دوستوں کو بھی سینڈ کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے؟ 3 فرائض ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فرائض ہے کولی کرنا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کولی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ کولی ہوتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی لیا، اسی وقت نیچے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام کولی نہیں ہے۔ پانی منہ میں لیں، ہر پرزے کے اندر پانی بہہ جانا چاہیے تو ہی غسل ہوگا۔ اگر منہ کا کوئی پرزہ سوکھا رہ گیا، پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پانی لیں، تھوڑا سا سارے منہ کو ہلائیں تو سارا پانی منہ کے اندر پہنچ جائے، تو اس کو 3 مرتبہ کریں گے تو یہ کلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا فرض۔ دوسرا ہمارا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ تھوڑا سا پانی لے کر ناک کی نوک پر لگا کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کولی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اس کو ناک میں پانی چڑھانا نہیں کہتے۔ اس پہ ناک پہ نوک پہ پانی لگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ناک پہ پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پانی لیں، ناک کی نرم تھوڑا سا کھینچے سا تو ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح 3 دفعہ کرنا ہے تو ہی غسل ہوگا۔ تیسرا فرائض اور لاسٹ فرائض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس میں کچھ احتیاطیں بھی آتی ہیں، میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد ویڈیو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی بہا لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فارغ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ پانی سارے بدن پر پانی بہانا، کچھ جگہ ہے وہاں پانی احتیاط نہ کی جائے، غور نہ کیا جائے تو پانی نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، وہ احتیاطیں بتاؤں گا، اس کے بعد ویڈیو ختم کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ احتیاطیں سن لیجئے اور غور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلی احتیاط کیا ہے؟ کان کے اندر، ٹھیک ہے، یہ سوراخ ہیں، ان کے اندر آپ اگر ان کے اندر انگلی کا خلال نہ کریں گے تو ان کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، غور نہ کریں گے تو پانی نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اور کان کے نیچے یہ نرم ماس ہے، اس کے نیچے بھی آپ نے ایسے خلال کرنا ہے تو پانی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے ناک کے نیچے، یہ جو ان کے اندر بھی آپ نے ایسی انگلی کے ساتھ کرنا ہے تو ہی خلال ہوگا، پانی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ داڑھی کے اندر ایسے خلال کریں گے تو پانی پہنچ جائے گا، اور نیچے بھی ایسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہی غسل آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور تیسری جو احتیاط ہے، ناک کے نیچے آپ انگلیاں خلال کریں گے تو ہی پانی پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ماس نیچے پھیل رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر ماس کو ایسے اٹھا کے نہ کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، پانی نہیں پہنچے گا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی پانی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ احتیاطیں ہیں جو شرمگاہ کے نیچے آپ اگر نہ ان کو کریں گے تو وہ بھی جگہ سوکھی رہ جائیں گی۔ اور ایک ہے پاؤں کے نیچے، پاؤں کے تلے کے نیچے، پاؤں کے نیچے درمیان کے اندر لکیریں بنی ہوتی چھوٹی چھوٹی۔ ٹھیک ہے، وضو کرنے میں بھی غسل کرنے میں بھی ان کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ جو لکیریں ہیں ان کے اندر پانی کبھی کبھی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بھی ہاتھ کے خلال سے وہ بھی پانی سے تر کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کے ہوتے ہیں سردی کے یا ویسے ہی بزرگ لوگوں کے پاؤں کے اندر فاصلہ نہیں ہوتا انگلیوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ انگلیوں کے اندر کسی کا فاصلہ نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے انگلیوں کا خلال کرے گا، ٹھیک ہے، پاؤں کی انگلیوں کا، تو ہی ان کے اندر پانی پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کو شیئر کرنی ہے اور لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو